اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین و سامعین کرام، سب سے پہلے آپ تمام سننے والے مومنین و مومنات، ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خمسہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے۔ انشاءاللہ آج ہماری اس مجلس کے خطیب علی جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ انور نجفی صاحب پاکستان اسلام آباد سے براہ راست آپ تمام سامعین و ناظرین سے خطاب فرما رہے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین شیخ انور نجفی صاحب ایک انتہائی برجستہ شخصیت اور بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان اسلام آباد سے لائیو براہ راست، وہ آپ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے۔ اور سامعین و ناظرین کرام، آپ تمام سامعین و ناظرین کا میں استہ دل شکر گزار بھی ہوں کہ آپ ان خمسہ مجالسوں میں ہمارے ساتھ تسلسل سے ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور آپ تمام جو ہے مومنین و مومنات جو دنیا کے گوشہ و کنار سے سن رہے ہیں، میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا ایک مرتبہ پھر استہ دل شکر گزار ہوں۔ اور اسی طرح زوار حسین پروڈکشن کے ذریعے سے یہ مجالس جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور انجمن طلاب کھرمن کے پیج سے براہ راست آپ ان مجالسوں کو سن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں زوار حسین پروڈکشن کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں، بابا اعجاز صاحب کا بھی، اور دیگر صدر انجمن طلاب کھرمن کا میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں۔ اس پروگرام کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں دیگر بھی مومنین اور سامعین و ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا استہ دل شکر گزار ہوں۔ اور آج کی شب میں ظاہر ہے شب اربعین ہے، آپ تمام ناظرین و سامعین سے دعا کی التماس ہے، اور آپ سب کے حق میں ہم بھی دعا گو ہیں، اور زیارت اربعین پڑھنا نہ بھولیے، اور ایک دوسرے کے لیے، اور مومنین و مومنات جو اس وقت اس وبا کی زد میں مومنین و مومنات مختلف جگہوں پہ مریض و مریضہ ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے دعا بھی کرنا نہ بھولیے۔ تو میں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ انور نجفی صاحب کو دعوت سخن دینے سے پہلے سلام کے دو بند انتہائی اختصار کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ علی جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ انور نجفی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ایک قطعہ پیش کرتا ہوں، سامعین و ناظرین کرام خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ موضوع ملا زباں میری عنوان مل گیا، موضوع ملا زباں میری عنوان مل گیا، موضوع ملا زباں میری عنوان مل گیا، صدقے میں اہل بیت کے قرآن مل گیا، صدقے میں اہل بیت کے قرآن مل گیا، اور بیعت کا اب سوال نہ اٹھے گا حشر تک، بیعت کا اب سوال نہ اٹھے گا حشر تک، مٹی میں ہر یزید کا ارمان مل گیا، مٹی میں ہر یزید کا ارمان مل گیا، صدقے میں اہل بیت کے قرآن مل گیا۔ دو تین بند سلام کے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے سامنے ناظرین کرام۔ بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے
بازار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زاد کا دربار میں آنا سجاد سے پوچھو چالیس شب و روز کی جاگی ہوئی زینب غش کھا کے گری جا 40 شب و روز کی جاگی ہوئی زینب غش کھا کے گری جب اس وقت ستمگار کا دروں سے جگانا سجاد سے پوچھو اس وقت ستمگار کا دروں سے جگانا سجاد سے پوچھو تاریخ زندہ وہ اندھیرا وہ سکینہ جب موت نے گھیرا تاریخ زندہ وہ اندھیرا وہ سکینہ جب موت نے گھیرا ان آخری لمحات میں بابا کو بلانا سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین و ناظرین کرام بہت بہت شکریہ آپ سب ناظرین و سامعین کا. تو آئے سامعین و ناظرین کرام میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے آج کے ہماری اس مجلس کے خطیب عالی جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ انور نجفی صاحب کی خدمت میں نہایت کی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیانات عالیہ سے سامعین و ناظرین مومنین و مومنات کے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب اربعین ہے اور جو موضوع سخن مجھے دیا گیا ہے وہ عصر حاضر میں نہضت کربلا کو درپیش دشواریاں. سبحان اللہ. عصر حاضر پیچیدہ ترین عصر ہے اور اس عصر کی پیچیدگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عصر میں، اس دور میں، اس ایرا میں جہاں دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، ہو چکی ہیں، اور کچھ جو ہو چکی ہیں ان کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے. دنیا جس طرح تقسیم تھی طاقت کے لحاظ سے اور جس طرح سپر پاور ایک جہت میں موجود تھا، اقتصادی ساری طاقت مغرب میں تھی، ابھی اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اور جو دشمن کی تعریف تھی اور دوست کی تعریف تھی ان تعریفوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اور مسلمان کفار سے جو نفرت کر رہے تھے اور آج کل جو پاکستان کی فضا ہے اور یہاں تکفیریت عام ہے اور شیعیان علی ابن ابی طالب کو کافر کافر کہا جا رہا ہے، سر عام چوراہوں پر، بازاروں میں اور میڈیا پر یہ کھلی چھوٹ دی گئی ہے اور کھلی طرح سے پوری آزادی کے ساتھ یہ جو کافر کافر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور کفر سے اتنی نفرت کا اظہار ہو رہا ہے اور کفر کی گود میں جو لوگ جا رہے ہیں اور کفر کے آغوش میں جو جا رہے ہیں، کفر کو اور یہود کو جو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی طرف کوئی انگشت نہیں اٹھتی ہے، ان کی طرف کوئی بھی مذمتی بیان صادر نہیں ہوتا ہے، وہاں کسی کی کوئی دل آزاری نہیں ہوتی ہے. اور ان حالات میں، اس بین الاقوامی حالات ہیں اور اس کو میں بہت زیادہ سیاسی پہلو میں نہیں جانا چاہتا، وہ تمام لوگوں کے لیے واضح ہیں اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ انٹر لنک ہے اور اس کے بغیر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ یہ اچانک مذہبی تشدد کیوں آ گیا، اچانک سے دوبارہ تکفیریت کیوں آ گئی. اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ کبھی داعش کی صورت میں آئی، کبھی طالبان کی صورت میں آئی، کبھی لشکر طیبہ کی صورت میں آئی، اور اب جو یہ دہشت گردی آئی ہے یہ فکری دہشت گردی ہے، یہ نظریاتی اور عقیدتی دہشت گردی ہے. یہ تکفیریت اب مختلف انداز میں آئی ہے اور اس مختلف انداز میں اس کو جو لایا گیا ہے ان کے مقاصد بھی سب کے لیے آیا ہیں اور جن کے لیے آیا نہیں ہیں ان کے لیے کچھ دنوں میں یہ مقاصد آیا ہو جائیں گے. اگر آپ لوگوں تک یقیناً یہ خبریں بھی پہنچی ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے احساسات مجروح ہوتے ہیں کہ یہاں توہین ہو گئی ہے اصحاب کی اور اصحاب کی توہین سے رسالت مآب کی توہین ہوتی ہے، ہم ان سے پہلے کنڈم کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اصحاب رسول کی توہین کریں، اور جو وہ توہین بھی اگر تکفیر کی شکل میں کریں تو یہ وہ تکفیریت کا وہی ٹولہ ہے جو اس طرف موجود ہے، انہی کا ایک فرد اس طرف ہائر ہوا ہے، کرایہ پہ لیا گیا ہے، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، کیونکہ تکفیریت کا مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تکفیریت خوارج کی سنت ہے اور سب و شتم کرنا امیر شام کی سنت ہے. ہم نہ خوارج کے پیچھے پیروکار ہیں نہ امیر شام کے پیروکار ہیں، ہم نہ سب و شتم کرنے والے ہیں نہ تکفیر کرنے والے ہیں. ہمارا موقف انتہائی واضح ہے. ہمارے مراجع نے، علماء نے، بزرگان نے بہت واضح اور کلیئر سٹیٹمنٹ پہلے دے رکھا ہے کہ تمام مقدسات اسلام کی توہین حرام ہے. کوئی شخص مقدسات اسلام کی بھی توہین نہیں کر سکتا، مقدسات اہل سنت کی بھی توہین نہیں کر سکتا. جب توہین حرام ہے تو تکفیر کی تو کوئی بات ہمارے ہاں ممکن ہی نہیں ہے. کبھی بھی تکفیریت اہل تشیع، مکتب تشیع کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. اور اگر تشیع کے نام پر کسی پلیٹ فارم سے کوئی ایجنٹ، کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ انہی کا فرد ہے، وہی تکفیری گروہ ہے، وہی خوارج کا حصہ ہے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں یہاں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے احساسات مجروح اس بات پر تو ہو گئے
کہ ایک شخص جس نے رسالت مآب کے ساتھ اتنے سال گزارے، صحابیت کا اسے شرف حاصل رہا، اور اس نے رسالت مآب کے بعد حکمرانی بھی کی، اور ریاست مدینہ کے وہ پہلے حکمران رسالت مآب کے بعد بنے، ہم بھی تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ وہاں اگر اس کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، وہ آپ کو محسوس ہوا اور آپ نے اس پہ احتجاج کیا، یہ احتجاج اور یہ مجروح احساسات کا ہونا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ہمارا گلہ یہ ہے کہ یہ رسالت مآب کی محبت میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو کسی مرکز سے، کسی ادارے سے، کسی فیکٹری سے، کسی گھر سے محبت ہو، اور اس گھر سے، اس فیکٹری یا اس ادارے سے محبت کے نتیجے میں اس کے چوکیدار سے بھی محبت ہو، اور اس کے چوکیدار پر کوئی حملہ کرے تو وہ آ کر اس چوکیدار کی حمایت اس لیے کرے کہ اسے اس گھر سے محبت ہے، اس فرد سے محبت ہے، اس ادارے سے محبت ہے، تو پھر آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس ادارے سے، اس بستی سے محبت کرنے والے سارے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر چوکیدار سے محبت کے نام پر آپ اسی گھر کو آگ لگاتے ہوں، اگر چوکیدار سے محبت کے نام پر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تقسیم کرتے ہوں، آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہوں، تو پھر آپ کی محبت رسالت مآب سے نہیں ہے، آپ کی محبت کسی اور چیز کی وجہ سے ہے، آپ کا بڑھنا کسی چیز کی وجہ سے ہے۔ اگر محبت رسول سے ہو تو جو گستاخی رسالت مآب کی ہوئی ہے، میں اگر جو لوگوں تک نہیں پہنچی ہے، سعودی عرب میں وہاں کے مین سٹریم میڈیا میں، وہاں کے اخبار میں مقالہ لکھا گیا ہے، اور وہاں کوئی بھی مقالہ اسٹیٹ کی اجازت کے بغیر نہیں چھپ سکتا ہے، اور فرض کر لیجیے چھپ گیا ہے اور وہ اگر اسٹیٹ غلط سمجھتا ہو تو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ وہاں جمال خشاشقی کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو سعودیہ سے باہر کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے سسٹم کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف۔ وہاں پر ایک شخص نے، ایک صحافی نے مقالہ لکھا ہے، اور اس مقالے میں اس نے کہا ہے کہ یہود کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناانصافی کی تھی، ان سے جو خیبر کو چھینا گیا تھا، یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کا تدارک کریں، اور یہود کو جنہیں یہاں سے نکالا گیا تھا حجاز سے، ان کو عربستان کی، سعودی عرب کی نیشنلٹی دی جائے، یہاں کی زمینیں انہیں دی جائیں، اور اس ناانصافی کا تدارک کیا جائے۔ اب کس کے احساسات بڑھتے ہیں؟ کون سراپا احتجاج ہوا ہے؟ کسے ٹھیس پہنچی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول رحمت کی کسی بھی عمل پر اس طرح نکتہ چینی کی جائے، اس طرح اس پر تنقید کی جائے، اور اسے اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جائے، اور پھر جو دشمن مبین ہے اسلام کا، یہود اور اسرائیل، اسے حجاز میں واپس لانے کی بات کی جائے، نہ فقط اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات۔ یہ تو ایک مقدمہ ہے، اس کے بعد حجاز کو اسرائیل کے سپرد کرنے کی باتیں چل رہی ہیں، اور اس پر کسی کے احساسات مجروح نہ ہونا تعجب ہے اور حیرانگی ہے۔ اور ان تمام احتجاجی سلسلے میں کوئی ایک قرارداد بھی اسرائیل کے خلاف پاس نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اگر اصل تکلیف کافر سے ہے اور آپ کو ہم کافر نظر آتے ہیں، ہمارے کفر میں پھر بھی آپ کو استدلال کرنا پڑتا ہے، برہان کرنا پڑتا ہے۔ آپ استدلال برہان آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو شور کرنا پڑتا ہے، شرابہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو یقیناً کافر ہیں یہود، ان کا آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ ان کے ساتھ تو آپ ابھی ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے مراسم بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ جب یہود کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر کسی اور کو کافر ثابت کرنے کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے؟ آپ نے کیا ثابت کر لینا ہے؟ اور اس کفر کے ساتھ آپ نے کیا کر لینا ہے؟ یہاں یہ عرض کرتے چلیں کہ حوزہ علمیہ میں جو ہمارے لوگ موجود ہیں، اور کیونکہ ابھی حوزہ علمیہ سے بھی لوگ شاید سن رہے ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ اس ٹائم پر اس بات کو سمجھیں، اور سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے یہ تشیع کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش تشیع کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش مکتب تشیع کے خلاف نہیں ہے، شیعہ کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش اسلام کے خلاف ہے۔
سبحان یہ اللہ، بے امت شک، محمدی کے خلاف ہے. اللہم صلی اور اس علی کے محمد بعد وعلی اگر یہ سازش کسی چیز کے خلاف ہے تو وہ ملک عزیز پاکستان کے خلاف یہ سازش ہے. بے شک، آپ کہیں گے کہ سازش اگر اسلام کے خلاف ہے تو حملہ تشیع پر کیوں ہے؟ سازش اگر پاکستان کے خلاف ہے تو حملہ شیعہ پر کیوں ہے؟ اگر سازش پاکستان کے خلاف ہے تو کافر کافر، شیعہ کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو سیب اتارنا ہو تو پتھر سیب کو نہیں مارتا ہے، پتھر شاخ کو مارتا ہے. اگر کسی کی واہ، دشمنی کسی شہر سے ہو، شہر کو فتح کرنا ہو ہاں، تو شہر کے ہر گھر پر حملہ نہیں کرتا ہے، شہر کے قلعے پہ حملہ کرتا ہے، قلعے کے سبحان اللہ، دروازے پہ حملہ کرتا ہے. سبحان اگر اللہ قبلہ، دشمنی سبحان اللہ، ملک سے ہو تو حملہ فوج پر کرتا ہے. یہاں پر اگر کیونکہ دشمنی اسلام سے ہے اور اسلام کا قلعہ، اسلام کے محافظ حقیقی اسلام کیونکہ تشیع ہے، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے حملہ تشیع پر ہے. سبحان اللہ، اگر سبحان اللہ، بے حقیقت یہ شک، بے حملہ شک، سبحان اللہ، تشیع پر نہیں سبحان ہے، اللہ، یہ سبحان حملہ اللہ، سبحان اللہ، اسلام پر ہے. اور میں بے عرض شک، کروں بے گا شک، ان لوگوں پہ جو اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر پر تو حملہ نہیں ہوا، ابھی تو قلعے پہ حملہ ہوا ہے. اگر قلعہ فتح ہو گیا تو آپ کو آپ کے گھروں میں بے شک، رسوا اور ذلیل و خوار بے کیا شک، جائے گا. بے آپ شک، اگر ابھی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ان مجاہدین کی وجہ سے ہے جو اسلام کی ان نظریاتی سرحدوں کی پاسداری کر رہے ہیں، جو بے اسلام شک، کی حفاظت کر رہے ہیں، جو بے شک، بکتے نہیں ہیں، جو جانتے واہ، ہیں اپنی جانوں کو، اپنے سب کچھ کو قربان کر دینا، اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے دینا. ہم کل بھی ہم نے قربانی دی ہے، آج بھی ہم قربانی دیں گے. ہم اس تمام سلسلے میں تمام ظلم اور ستم اور تمام تر گستاخیوں کے باوجود ہم گفتگو نہیں کرتے، ہم بیانات نہیں دیتے، ہم مظاہرے نہیں کرتے. اگرچہ آج اور کل 40 کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں، یہ عظیم ترین اجتماع. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ دوسروں کو اجتماع کرنے کے لیے کتنے ارب ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور اتنے ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد ایک دن چند گھنٹے چند اوباش لوگوں کو ایک سڑک پر جمع کر سکتے ہیں. لیکن حسین جس نے اسلام کو بچایا ہے اور حسینیوں کو اجتماع کرنے کے لیے نہ کوئی ڈالر خرچ کرنا پڑتا ہے اور نہ ایک دن یہ کام کرنا واہ، پڑتا واہ، ہے، نہ واہ، کسی واہ، واہ، ایک واہ، مقام پر کرتے ہیں، سلامت بلکہ رہیں، واہ، واہ، دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے ہر ملک میں، وہ اسلامی ملک ہو یا بلاد کفر ہو، وہ مغرب ہو یا مشرق ہو، جو بھی ملک ہے، ہر ملک میں ایک دن اور مخصوصاً 40 کے دن یہ لوگ باہر آتے ہیں اور اس شان سے باہر آتے ہیں کہ وہاں کسی کو ان کے باہر آنے سے، ان کے اجتماع سے خطرہ لاحق نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ محبتیں بانٹتے ہیں، سبحان یہ اللہ، ایثار بانٹتے ہیں، یہ استقبال کر رہے ہوتے ہیں، یہ آنے والوں کے لیے سبیلے لگاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان تک محبت اور امن اور آشتی کا پیغام پہنچاتے ہیں. ایسا سبحان اللہ، عظیم اجتماع اور عظیم طاقت کا مظاہرہ اور طاقت کا مظاہرہ اسلام کے دفاع کے لیے، مکتب کے دفاع کے سبحان لیے اللہ، اور سبحان امن اللہ، اور سبحان آشتی کے اللہ، دفاع اللہ پروان قبلہ، واہ، چڑھانے کے لیے اور سبحان اللہ، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اجتماعات شیعوں کا اجتماع. نہیں نہیں، یہ شیعوں کا اجتماع نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماع بلکہ انسانوں کا اجتماع ہے. اس میں واہ، واہ، تمام واہ، انسانیت آتی ہے، شریک سبحان ہوتی اللہ، ہے. سبحان اللہ، ہر مسلک اور ہر مذہب سے اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں اور سبحان یہ اللہ، سب لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. اور ابھی شروع ہو گئی ہے یہ تحریک، اور انہوں نے جو ہزاروں ڈالر اربوں ڈالر خرچ کر کے ریلیاں کر کے اور دفاع کرنا چاہا تھا یزید کا، وہی ان کے گلے پڑ گئی ہے. وہ لوگ جو پہلے نہیں جانتے تھے ان کے سامنے یہ آشکار ہو گئے ہیں، ابھی یہ آشکار ہو گئے ہیں کہ یہ یزید کی حمایت کے لیے نکلے تھے. کل یہ بات بھی آشکار ہو جائے گی کہ یہ یزید وقت اسرائیل کی حمایت کے لیے نکلے تھے. یہ در حقیقت رسالت مآب کی حمایت کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ اسرائیل کی حمایت کے لیے نکلے تھے، اسرائیل کے فنڈ پہ نکلے تھے، انڈیا کے فنڈ پہ نکلے تھے. ان کا اسلام سے، مسلمانوں سے، رسالت مآب سے، اصحاب سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. جو شخص بک جاتا ہے اس کا تعلق اصحاب سے نہیں ہوتا ہے. اصحاب کے نام پر فساد بپا کیا جا سکتا ہے
جیسے ہماری طرف سے بھی کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا، لیکن یہ بات میں یہاں پر عرض کر دوں، ہماری طرف سے کسی عالم نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ عالم یہاں خریدا نہیں جا سکتا ہے. یہاں پر اگر دو چار لوگوں کو علماء نما کو خرید بھی لیں گے، لیکن جو مین سٹریم علماء ہیں ہمارے، اور ہمارے ہاں دقیق نظام ہے علماء کا، مرجعیت کا، حوزے کا، ادھر کوئی ایسا فتویٰ تاریخ میں نہیں آیا ہے. ہم نہ فقط سبحان اہل اللہ، سنت برادران کو اپنے بھائی کہتے ہیں، بلکہ ہمارے مرجع اعلیٰ نے کہا ہے کہ ان کو بلہم انفسنا، وہ ہماری جانیں ہیں. اور واہ یہ واہ فقط واہ، بیان بے شک نہیں ہے، بلکہ اسے مرجع کبیر نے ثابت کیا ہے. عراق پر بے شک جب اہل سنت علاقوں کو داعش نے قبضہ کیا اور وہاں مسلمانوں کی اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کی جانیں محفوظ نہیں تھی، ان کی آبرو محفوظ نہیں تھی، ان کی بہنوں کی ماؤں کی عصمت دری ہو رہی تھی، اور وہ جب مشکل میں تھے تو یہاں سے شیعہ مجتہد شیعہ جوانوں کو جہاد کا حکم دیتا ہے، ان پر واجب قرار دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنے اہل سنت بھائیوں کی مدد کرو، اپنی بے شک جان دے دو اور انہیں داعش کے قبضے سے آزاد کراؤ. اللہ اکبر. بے شک، سبحان اگر اللہ، کوئی جان نہ ہو تو وہ کیوں اس کے لیے اپنی جان دے دے؟ ہم اپنے برادران ایمانی کے لیے، اپنے اہل سنت برادران کے لیے، اہل سنت باقی، ہم نواسب کی بات نہیں کر رہے، ہم دشمنوں اور بکے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اخوت کا جو ہم درس دے رہے ہیں، اس اخوت کے درس میں یہ بات انتہائی واضح ہے کہ ہمیں اہل سنت سے نہ فقط کوئی مشکل نہیں ہے، علمی اختلافات اپنی جگہ، علمی اختلافات ہمارے اپنے علماء کے درمیان بھی ہے، علمی اختلافات سے کوئی مسئلہ بگڑتا نہیں ہے، اگرچہ علمی طور پر ہمارے اختلافات ہیں، آپس میں بھی ہیں، اور باقی جو اہل سنت مکتب فقہ کے ساتھ مکتب ائمہ کے اختلافات ہیں، وہ اختلافات صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور اختلافات رہیں گے. ان اختلافات کے ہونے کی بات نہیں کر رہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں، کسی کلمہ گو کی تکفیر ممکن نہیں ہے، بے کسی شک کلمہ گو کو اس بنا پر کہ وہ آپ سے فلاں نظریے میں اختلاف رکھتا ہے، دائرے اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا بے شک ہوں. اور آپ پر وہ بات لازم ہے جس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں. اگر کوئی یہ بات کرے کہ وہ بات تسلیم کرنا لازم ہے جسے میں تسلیم کرتا ہوں، یہ انتہائی مشکل سی بات ہو جائے گی. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، ہم تو تسلیم کر لیں گے کہ آپ فلاں فلاں کو خلیفہ مانتے تھے، پھر آپ ذرا وہ مانیے جو ہم مانتے ہیں. ہم کہتے واہ ہیں کہ امیر المؤمنین کو، اور دلائل کے ساتھ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین امام تھے اور خلیفہ بلا فصل رسول تھے، وسیع رسول تھے اور منصوب من اللہ تھے. اس پر ہمارے بے پاس شک دلائل ہے. اگر بے جو شک مانتا ہے وہ دوسرے کو ماننا پڑتا ہے تو آپ جو مانتے ہیں وہ ہم مان لیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ بات ماننے سے. اور ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ ریاست مدینہ میں رسالت مآب کے بعد حکومت خلفاء کی ہی قائم ہوئی ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ بے شک منصب الہی طور پر کس کا تھا اور اس پر آیا آپ کے دلائل ہیں یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس دلائل ہیں. اور ہم اس منصب امامت کو نہ ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن سے دلائل ہیں، سنت سے ہیں، حدیث سے ہیں، آپ کی اپنی کتابوں سے ہمارے پاس اتنے دلائل موجود ہیں، بس یہ ضروریات مذہب میں سے، ضروریات مذہب میں سے نہیں ہے، یہ ضرورت دین میں سے نہیں ہے، ضرورت مذہب میں سے ہے. ہاں اگر کسی کو شیعہ ہونا ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہلانا ہے تو اس کو امامت پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن مسلمان اس کے بغیر بھی مسلمان ہے. نہ فقط مسلمان ہے، ہمارے علماء کا یہ فتویٰ بھی ہے، ہمارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اہل سنت ہے وہ اگرچہ امامت کا قائل نہیں ہے، اور کیونکہ اس کے نزدیک ثابت نہیں ہوئی ہے، وہ نہ فقط مسلمان ہے بلکہ وہ جنت بھی جائے گا، اس کو جو واہ جنت کا بھی مستحق ہو سکتا ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ناصبی تک جنت کی بو بھی نہیں پہنچے گی. یہ صرف ہم نہیں کہتے ہیں، اہل سنت کے پاس بھی متواتر روایات ہیں، اور تمام اہل بے شک سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ناصبی تک جہنم کی بو بھی
نہیں پہنچ سکتی ہے. ناصبی کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ وہ جنت میں جا سکتا ہے ناصبی؟ وہ جنت جس کی خواتین کے سردار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں سبحان اجماع اللہ، ان سبحان سب کے اللہ، نزدیک، اور جس کے سبحان اللہ، سبحان جوانان اللہ، جنت کے سبحان سردار حسن و حسین ہوں، اور جو جوانان جنت کو کے سرداروں کو گالیاں دیتا ہو، ان سے بغض اللہ. رکھتا ہو، اس تک بے جنت کی شک، بے شک، نہیں پہنچ سکتی ہے. بے یہاں شک. رہ گیا. سبحان اللہ، اب سبحان اللہ. وقت آ گیا، میرے پاس وقت بھی مختصر ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تکفیریت کا ہم نے علمی طور پر جواب دینا ہے، اور وہ لوگ جن تک یہ پروپیگنڈا جا رہا ہے، ہمیں کوئی مناظرہ نہیں کرنا ہے، ہم نے کوئی مقابلہ بے مثل نہیں کرنا ہے، ہم نے کوئی تکفیریت نہیں کرنی ہے، ہم نے کوئی نعرے نہیں لگانے، لیکن علمی انداز میں ہمیں یہ بات سمجھانی ہے ملت اسلامیہ کو، تاکہ ملت اسلامیہ کا اتحاد برقرار رہے. اگر ہم کہیں کہ کفر کو ہم صحیحین کے بنا ملاک پر ہی مان لیں اور کفر کو ہم قرآن کے اس پہ مان لیں، اب رہ جاتا ہے کہ کفر ہے کیا. اس میں فرق یہ آ جاتا ہے، کفر کی دو طریقے ہیں. ایک کفر، اور یہ تمام اہل سنت علماء نے بھی، جس نے بھی اس موضوع پہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کفر دو قسم کے، ایک سے خروج عن الملہ لازم آتا ہے، ایک سے خروج عن الملہ لازم نہیں آتا ہے. یا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یہ وہ کفر ہے جو کفر باللہ ہے، کہ یہ کافر ہیں، یہ خروج عن الملہ ہیں، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لیکن اور آیتیں بھی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سبحان اللہ، ولا سبحان اللہ، تکفرون، اور سبحان کفر نہ اللہ، کرو، یعنی کفران سبحان نعمت نہ کرو. یہ اس قسم کی جو کفر کی باتیں آ جاتی ہیں، وہ کفر خروج یعنی ملنا نہیں ہے کہ اب یہ مسلمان نہ رہا. اگر ایسا ہوتا تو صحیح بخاری میں روایت ہے، اور اب وقت نہیں میں متن نہ پڑھوں، اس روایت میں رسالت مآب جب تشریف لے جاتے ہیں معراج پر، وہاں دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین جہنم میں ہیں، اور پوچھتے ہیں یہ خواتین ساری جہنم میں کیوں ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا. کہا کیا رسالت مآب نے پوچھا انہوں نے کفر باللہ کیا تھا؟ کہا نہیں، انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ کفر کیا تھا، بمعنی کہ ان کو جو بھی نعمات دیتے تھے ان کے شوہر، اگر کوئی ایک آدھ چیز کم ہو جاتی تو وہ یہ کہتے تھے تم نے زندگی میں کبھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ کفر، اس کو تو آپ کافر کافر بیگم کافر کہہ کے تو نعرے لگانے نہ شروع کریں گے کہ کیونکہ صحیح بخاری میں یہ کفر لکھا. یہ کفر خروج عن الملہ نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم تشیع کو نشانہ بناتے، کوئی بھی بہانہ بنا لے، بہانہ آپ کے پاس جو بھی آ جائے، وہ بہانہ بھی آپ نے خود، آپ جب میں کہہ رہا ہوں تو دشمن اسلام کو کہہ رہا ہوں، میں کسی بھی نہ سنی کو کہہ رہا ہوں نہ کسی اور مکتب کو کہہ رہا ہوں، میں دشمن اسلام کو کہہ رہا ہوں، اور جو دشمن اسلام کے ایجنٹ ہیں اور اس تفرقے کو اسلامی ریاست میں پھیلانا چاہتے ہیں، اسلامی ریاست کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ملت محمدیہ میں افتراق ڈالنا چاہتے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں. اور وہ جو دشمن کے ایجنٹ ہیں وہ نہ شیعہ ہیں اور نہ وہ سنی ہیں، وہ یہود کے اعلی کار ہیں. اور کھل جائے گا آج کل، جلدی چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، اور جن کے لیے یہ کام کرتے ہیں وہ خود ہی بتا دیا کرتے ہیں. وہ بھی آج کل بیوقوف سے لوگ آ گئے ہیں. پہلے زمانے میں ان کی گفتگو اس طرح سامنے ہم تک نہیں پہنچتی تھی، آج کل ٹویٹر وغیرہ کی وجہ سے ان بیوقوفوں کی گفتگو بھی ہم تک پہنچ جاتی ہے. وہ صاف بتا دیتے ہیں کہ ہم کن سے کیا کہتے ہیں اور ہم ان سے کیا کرواتے ہیں، خود بھی جو بول دیتے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. تو بالکل کھل کے 2 دنوں میں سامنے آ جائے گا کہ یہ سارے لوگ اسرائیل کے خادم تھے اور اسرائیل کی خدمت میں تھے، اور اسرائیل کی خدمت میں ملت اسلام کو کمزور کر رہے تھے، اور ملت اسلام کو کمزور کرنے کے لیے شیعہ کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا. ام سلمہ جاتی ہیں شام میں، اور وہاں جا کر وہ فرماتی ہیں ایسب رسول اللہ علی المنابر، تم ممبروں سے اسلامی مملکت ہے، اور مملکت اسلامی کے منابر سے ام المؤمنین ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ ان منابر سے تم رسول خدا پر سب و شتم کرتے ہو. قلت وانا ذلک، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالت الیس یسب علی ومن یحبہ، کیا تم علی اور علی کے چاہنے والوں پر سب و شتم نہیں کرتے؟ تو ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں. فاشہد، فقالت ام سلمہ فرما رہی ہیں،
فأشهد أن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ کان یحبہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو چاہتے تھے، علی کے چاہنے والوں میں سے تھے، علی کے شیعہ تھے۔ واہ واہ واہ، بے شک تم بے شک۔ یہ جو سب و شتم کر رہے ہو علی اور اس کے چاہنے والوں پر، اس کی ذات میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں اور تم یہ سب رسالت مآب پر سب کر رہے ہو۔ وَمَن يَسُبُّنِي فَقَدْ يَسُبُّ اللَّهُ، اور جس نے رسالت مآب نے کہا ہے کہ جو علی پر سب و شتم کرے اس نے مجھ پر سب و شتم کیا، اور جو مجھ پر سب و شتم کرے اس نے خدا پر سب و شتم کیا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کو نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم کیونکہ جانتے ہیں کہ ان خود فروش لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب و شتم کر رہے ہیں۔ شیعہ کافر آپ اگر کہتے ہیں تو بہت سے اصحاب ہیں جنہیں آپ نے کافر قرار دیا ہے، اور ان تمام اصحاب کو آپ نے خود شیعہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی اس کا بھی وقت نہیں کہ میں آپ کو حوالے پیش کروں، اور علماء جانتے ہیں کہ تمام جو رجال کی کتابیں ہیں وہاں پر بہت سے اصحاب کے بارے میں کان شیعیون یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ علی ابن ابی طالب میں سے تھا، اس کا مسلک جعفری تھا، اور یعنی شیعہ تھا اصحاب نبی میں سے۔ آپ تکفیر کر رہے ہیں تمام صحابہ کی، اور صحابہ کی تکفیر کا آپ کو خود علم ہے۔ صحابہ کی تکفیر تو بہت بات کی بات ہے، اگر کوئی مسلمان کی تکفیر کرے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے۔ اگر آپ کو مسلمانوں میں ہی کافر تلاش کرنا ہی ہے اور آپ کو وہ کافر نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کے نگاہ میں یہود نہیں آ رہے کہ آپ نے کوئی دل کی بڑاس اگر آپ نے ان کے ساتھ نکالنی، اولاً کسی کافر سے صرف اس بنا پر جنگ نہیں ہو سکتی ہے، اس کو نہیں لوٹا جا سکتا، اس کو نہیں مارا جا سکتا کہ وہ کافر ہے۔ ہرگز اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ کافر کی شناخت کر کے آپ نے کرنا کیا ہے، اور اگر آپ کو وہ کافر نظر نہیں آتا اور آپ نے مسلمانوں کی صفوں میں ہی کافر تلاش کرنا ہے، تو پھر ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص شہادتین پڑھے، نماز کا، حج کا اور روزے کا اقرار کرے وہ مسلمان، اور جو اس شخص کی تکفیر کرے، جو ایسے مسلمان کی تکفیر کرے، وہ خود کافر ہے۔ اگر آپ کو صحیحین کی بنا پر کافر تلاش کرنا ہے تو آپ کو یہ تکفیری سارے مل جائیں گے۔ جی بسم اللہ لیجیے، یہ آپ کے سامنے کافر ہیں، ان کے ساتھ جو کرنا ہے آپ کریں۔ آپ کو بہت کافر تلاش کرنے کا شوق تھا، وہ بھی آپ کو اصل کافر تو نظر نہیں آتے تھے، امت کے اندر کافر تلاش کرنا تھا۔ یہ تمام تکفیری لوگ کافر ہیں بے نص مسلم و بخاری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود ہم پھر بھی نہیں کہتے کافر کا، ہم اس کے باوجود بھی نہیں کہتے، اس کے باوجود بھی نعرہ نہیں لگاتے، اس کے باوجود بھی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں اسلام عزیز، ہمیں امت عزیز، سبحان اللہ سبحان علی اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 25 سال گوشہ نشینی اختیار کی ہے، خاموشی اختیار کی ہے، کچھ بھی نہیں کہا ہے، اور پھر 25 سال کے بعد جب آپ کو حکومت ملتی ہے اور جو حکومت میں لوگ تھے وہ حزب اختلاف میں آتے ہیں، وہ ایک دن بھی صبر نہیں کر سکے، وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکے، وہ سب کے سب نکل آئے امیر المومنین سے جنگ کرنے کے لیے۔ وہ خلیفہ وقت تھا، وہ خلیفہ راشد تھا، وہ اس کی بیعت تمام مسلمانوں نے کی تھی، اس کے باوجود صبر نہیں کر سکے۔ کیوں صبر نہیں کر سکے؟ ان کے پاس کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی اقتدار کے علاوہ جس کی خاطر وہ صبر کرتے۔ ہم اسلام کی خاطر، وطن کی خاطر، امت کی خاطر اب بھی صبر کریں گے، ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں انہیں بھی ہم سمجھتے ہیں، اور ان حالات کو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اس سازش میں جو جتنا حصہ ڈالے گا اتنا مجرم ہے سازش کو بھڑکانے میں، اور جو جتنی قربانی دے گا وہ اتنا حسینی ہے۔ ہم کربلا والے ہیں، اور کربلا صبر کی داستان ہے۔ ہم
واہ ان واہ واہ، لوگوں کو سبحان ماننے اللہ والے ہیں سبحان اللہ، جہاں مردوں نے، واہ عورتوں واہ نے، واہ بچوں نے، سب نے صبر کیا، واہ واہ، قربانی دی، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم کو آج یوں متحد رکھا ہے اور سنبھال کے رکھا ہے۔ اصحاب کی بات کرتے ہیں، جابر سے رسالت مآب صلی اللہ واہ، علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تجھے خدا لمبی عمر عطا کرے گا، اور اتنی لمبی عمر عطا کرے گا کہ تو میرے حسین کے پوتے کو دیکھے گا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی چال میری چال کی طرح ہوگی، جس کی سیما میرے سیما کی طرح ہوگا، وہ میرا مماثل ہوگا، وہ میرا شبیہ ہوگا۔ ایک امانت سبحان میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، جب تو اس کی زیارت کرے اس تک اس امانت کو پہنچا دینا۔ جابر نے پوچھا وہ امانت کیا ہے؟ فرمایا کہ محمد باقر تک میرا سلام پہنچا دینا۔ اب اللہ، یہ جابر ہے اور مدینہ ہے، اور مدینہ میں اسے تلاش ہائے ہے، حسین، اور وہ ہمیشہ اس ہستی کی تلاش میں ہے اور سلام پہنچانا چاہتا ہے۔ ضعیفی میں جب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، ایک بچے کی چال میں رسالت مآب کی چال کو 50 سال بعد پہچان لیتا ہے، اور اس بچے سے کہتا ہے کہ آپ ذرا تشریف لائیے، آگے آئیے، اپنا نام بتائیے۔ جب بچے نے تعارف کرایا تو کہا میرے پاس ایک امانت ہے آپ کے جد سے، آپ کے جد رسول خدا، آپ کے نانا جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام دیا ہے۔ اب جابر کے لیے مرکز امام محمد باقر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ اس کی مرکز نگاہ میں ہمیشہ امام محمد باقر ہیں، لیکن 28 رجب کو یہ دن بھی آ جاتا ہے کہ کربلا مدینہ سے یہ کاروان اہل بیت کا جاتا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور لوگوں نے روکنا چاہا ام سلمہ کو، جو کہ امین ہیں، ایک امانت رسالت مآب خود دے گئے تھے، اور ایک امانت خاک شفا کی امام حسین بھی دے کر جا رہے ہیں۔ اور کیوں کربلا میں یہ 3 امام جمع ہوئے؟ بہت بڑی بات ہے کہ کربلا میں 3 سبحان معصوم اللہ امام سبحان تھے، اللہ اور سبحان اللہ، اس وقت آخر جب حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت 3 معصوم امام کی پیشانی خاک پر تھی، سجدے میں تھے 3 امام۔ خود امام حسین علیہ السلام بھی اس وقت آخر کوئی بھی حسین کا گلا نہیں کاٹ سکا، جو بھی آتا تھا وہ امام کی ہیبت سے واپس چلا جاتا تھا۔ جب شمر اللعین آگے بڑھا، اس نے جو جسارت کی، اس نے ایسی جسارت کی میں بیان نہ کر سکوں گا۔ اس نے محاسن حسین کو پکڑا، آپ کو اس حالت میں کر دیا کہ پیشانی حسین سجدے میں تھی، خاک میں تھی، نہ فقط حسین بلکہ سجاد بھی سجدے میں تھے، امام محمد باقر بھی سجدے میں تھے۔ اس وقت وہ زمین پر زلزلہ آیا، اگر یہ 3 پیشانیاں سجدے میں نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ زمین قائم نہ رہ سکتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ ام سلمہ کہتی ہیں اے حسین تو چلے گئے، لیکن میں خاک کو دیکھتی رہتی تھی، کب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب آجور کا وقت آیا، حسین شہید ہو گئے، خاک خون میں تبدیل ہو گئی، اور ام سلمہ نے آواز لگائی، امت نے حسین کو شہید کر دیا۔ جابر تک یہ آواز آئی، جابر نے کربلا کا رخ کیا، اس لیے کہ جابر نے رسول خدا سے سنا تھا، اے جابر، جو میرے حسین کی شہادت کے بعد زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے، اسے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ جابر آتا ہے عطیہ کے ساتھ، اس گمسنی میں کربلا پہنچتا ہے، زیارت کے لیے غسل کرتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے، اور زیارت کے لیے قبر حسین پر آتا ہے۔ ایک مٹی کا ڈھیر ہے، نہ زری ہے، نہ بارگاہ ہے، اس پر دست سجاد سے لکھا تھا، ہاذا قبر حسین
ابن علي الذي قتلوه عطشانا. یہ حسین ابن علی کی جو کنارے فرات پیاسا مارا گیا. میں عرض کروں گا اگر جابر کی سی زیارت کرنی ہے تو آج بقی میں ائمہ بقی کی قبور کو دیکھ لو. یا جابر نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیا. یا حسین یا حسین یا حسین کہتے کہتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو فرمایا میں سلام کر رہا ہوں حبیب لا یجیب. تو آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی کہا آپ کیسے جواب دیں؟ آپ کی گردن کو کاٹ دیا گیا. آپ کا سر مبارک یہاں نہیں. ابھی یہ زیارت جابر کی جاری تھی. عدیہ نے کہا کہ قافلہ آ رہا ہے. جابر تیار ہوا. امام سجاد تشریف لائے. جابر نے اپنے آپ کو سجاد کے قدموں میں گرا دیا. سجاد کو پہلا پرسہ دینے والا محب جابر. امام سجاد نے فرمایا اے جابر اے میرے بابا حسین کے زائر جابر ذرا دور چلا جا. بیویاں تشریف لا رہی ہے. نبی زادیاں آ رہی ہیں. جابر کے آنے کا انداز تھا. جابر نے غسل کیا نئے کپڑے پہنے لیکن جب بیویاں آئی اپنے آپ کو ناکوں سے گرانا شروع کر دیا. یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب بیویاں ناکوں سے گر رہی ہیں. 11 محرم جب بیویوں کو روانہ کرنا چاہا تو شمر نے کہا یہ ہماری قیدیاں ہیں ان کے ہاتھوں کو باندھ دو. جناب زینب کبریٰ پکاری خبردار ہمارے نزدیک نہ آنا. نحن بدایع رسول اللہ. رسول خدا ہے. نہ جانے کیسے ہاتھوں میں رسیوں کو باندھا کیسے سوار کیا. لیکن جب گودال قتل گاہ سے گزارا گیا تو بیویوں نے اپنے آپ کو ناکوں سے ایسے گرا دیا جیسے خدا میں خشک پتے گرتے ہیں اور جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور وہ جب گرے تو منہ کے بل گرتے ہیں. لیکن میں عرض کروں گا یہ پہلے لوگ نہیں ہیں. اہل بیت میں جو منہ کے بل گر رہے ہیں اہل بیت میں ایک گھرانہ مدینے میں تھا. دروازے پر حملہ ہوتا ہے. زور سے لات ماری. پھر فاطمہ زہرا نے فرمایا ووقعت بوجهي. میں چہرے کے بل زمین پر گری. میرا ماضل شہید ہو گیا. اب یہ میدان کربلا میں ایک دفعہ پھر عاشورا بپا ہو گئی. عاشور میں بدن آتے تھے. بیویاں استقبال کرتی تھی. بیویاں گریا کرتی تھی. اب سرہائے مقدس آنا شروع ہوئے. کبھی علی اکبر کا سر آتا کبھی عباس کا سر آتا کبھی قاسم کا سر آتا. اجرکم اللہ. شب اربعین ہے. کاش ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے. امام سجاد دعائیں دیتے ہیں فرماتے ہیں اللہم ارحم تلک الصرخۃ التي
خدا کی رحمتوں نوازوں جو ہمارے مظلومیت پر بلند ہوتی ہیں، اجرکم اللہ ذرائع مقدسانہ شروع ہوئے، بیویوں نے بیان کرنا شروع کیا، سر حسین آیا، سر حسین کو دیکھ کر بےتاب ہونے والی سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ وہ وقت بھی آیا جب زینب کو، جب لہلا کو، ام کلثوم کو ایک دفعہ پھر ودا کرنا ہے، کربلا سے جانا ہے، مدینہ جا کر رسول خدا کو خبر دینی ہے، لیکن اب یہ ودا اتنا سخت تھا، اب پچھلی دفعہ کا جو ودا تھا وہاں اگرچہ بدن چھوڑے جا رہی تھی، بدن پوروں کفن تھے، لیکن سرائے مقدسات تھے، اب سروں کو بھی دفن کیا اور زینب نے ودا کیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین۔ تمام عزاداران سید الشہداء، تمام زائرین اور تمام مؤمنین کی حفاظت فرما، آمین۔ تمام مؤمنین کو، تمام مسلمانوں کو تمام آفات سماوی و ارضی سے محفوظ و مصون فرما، آمین۔ اس مہلک وائرس سے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو اس وائرس کے شکار ہیں انہیں جلد از جلد شفائے عاجل عنایت فرما، تمام مریضوں کو بحق سید السجاد شفائے عاجل عنایت فرما، ہم سب کو ہر اس کام کی توفیق عنایت فرما جس میں تیری رضا ہے، اور ہر اس کام سے محفوظ فرما جس میں تیرا سخط ہے، ہمیں ملت اسلامیہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ملت میں تفرقہ ڈالنے والوں کو ناکام فرما، دشمن اسلام کو رسوا فرما، تمام مسلمانوں کو متحد فرما، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ سامعین و ناظرین کرام، حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ شیخ انور نجفی صاحب ملک عزیز پاکستان اسلام آباد سے براہ راست آپ سب سے خطاب فرما رہے تھے اور ہم سب مستفید ہو رہے تھے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں قبلہ علامہ شیخ انور نجفی صاحب کا، جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہماری دعوت کو قبول کر کے تشریف لائے اور اپنے بیانات عالیہ سے ہمیں مستفید کیا۔ بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا قبلہ، خدا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو عمر دراز عطا کریں اور آپ کے علم میں اس سے بھی زیادہ اضافہ فرمائیں انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ تمام سامعین و ناظرین کرام کا بھی جو دنیا کے کونے کونے سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور مسلسل ہمارے ساتھ ان خمسہ مجالسوں میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، بالخصوص میں تمام علماء کرام، بزرگان کرام جو اس وقت ہماری اس میٹنگ روم میں بھی جو تشریف فرما علماء کرام ہیں، جناب قبلہ ڈاکٹر رضی صاحب ہیں میرا خیال سے، اور جناب قبلہ یعقوب شاہد اخوندی صاحب ہیں، اور دیگر بھی جو ہمارے بزرگان جو سن رہے ہیں، ان سب کا بھی میں استہ دل شکر گزار ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مسلسل ان پروگراموں میں ہمارے ساتھ رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور شب اربعین ہے اور شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، لہٰذا آپ دعا کرنا نہ بھولیے۔ سامعین و ناظرین کرام، مومنین و مومنات، ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو بالخصوص جو کربلا معلیٰ کی طرف راستے میں جو جا رہے ہیں اور جو کربلا پہنچ گئے ہیں، یقیناً وہ بھی شاید اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ زائرین کرام بھی، ان سے خاص طور سے دعا کی التماس ہے، اور میں اسی طرح جو ہے دیگر بزرگان جو بالخصوص جن کے لیے خاص طور سے دعا کی التماس کی گئی ہے، جو اس وبا کی زد میں ہے اور مریض و مریضہ ہے، ان سب کی شفایابی کے لیے آپ تمام مومنین و مومنات اور تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے، ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں، اللہم صل علی
محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک ربائی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا. ہتکڑی بیڑی سے جس کے خوف کھائے ظلم و جور، زیب اس قیدی کو دیتا ہے کلام حریت. اور مر گئی تھی حریت سجاد نے زندہ کیا، سید سجاد کو کہیے امام حریت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أزور سيدي ومعتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. الإمام الحسين عليه سلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت
ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سيل، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.